علاج بالتدبیر، جس کا فرسٹ ٹاپک ہے استفراغ یا اخراج۔ اخراج یعنی جسم سے چیزوں کا خارج ہونا، ایکسکریشن۔ تعارف ہے کہ بدن میں موجود ایسے مواد یا فضلات جن کا بدن میں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو طبیعت کسی نہ کسی طرح سے اس کو بدن سے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی کو استفراغ کہتے ہیں۔ کبھی تو طبیعت خود یہ کام انجام دیتی ہے، جیسے کہ دستوں کا آنا، قے کا آنا، پسینے کا آنا، حیض اور پیشاب کا خارج ہونا۔ اسے استفراغ طبعی کہتے ہیں۔ اگر طبیعت کے تقاضے کے خلاف بدن سے موجود مواد خارج ہوتے ہیں، یعنی جن مادوں اور رطوبتوں کو بدن میں رہنا چاہیے، اگر وہ خارج ہونے لگیں تو اس کو استفراغ غیر طبعی کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت استفراغ طبعی کو خارج کرنے پر قادر نہیں ہوتی، اس کے لیے طبیعت کی مدد کرتا ہے، اس کو استفراغ صناعی بولتے ہیں۔ مثلاً طبیب کا مزحل دینا، قے لانا، حیض اور پیشاب کا خارج کرانا، طبیب کرے، نکسیر کو خارج کرنا، فسد کے ذریعے خون کو نکالنا، یعنی مرضی مادہ کو کسی بھی صورت میں خارج کرنا استفراغ صناعی کہلاتا ہے۔ کبھی استفراغ قوی اور شدید ہوتا ہے، جیسے کہ مزحل جیسے جمال گھوٹا، جو 24 گھنٹے میں 8 سے 10 یا 10 سے 12 دست جاری ہوتے ہیں۔ جمال گھوٹا سے یہ بہت قوی ہوتا ہے، استفراغ قوی۔ اور یا فسد کے ذریعے 500 ml یا اس سے زیادہ خون کا خارج ہونا۔ کبھی استفراغ ہلکا اور معمولی قسم کا ہوتا ہے، جیسے ملین دوا، آنتوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، قے لانے کے لیے معمولی طور پر 1 سے 2 قے کرانا، حیض جاری کرانا، پیشاب جاری کرانا، پسینہ لانا، یہ سب ہے۔ اس کے بعد استفراغ کی قسمیں، تو اس کے 3 اعتبار سے قسمیں ہیں۔ استفراغ باعتبار کلی و جزئی، استفراغ باعتبار طبعی، غیر طبعی اور صناعی، استفراغ باعتبار منافذ و مسالک روٹ کے۔ استفراغ باعتبار کلی و جزئی۔ استفراغ کلی کا یعنی ہے کہ پورے بدن سے مواد کا خارج ہونا، جیسے فسد اور اسہال، جس کے ذریعے تمام جسم کے مواد یا اخلاط اربع خارج کیے جاتے ہیں۔ استفراغ جزئی، جسم کے کسی مخصوص عضو سے مواد خارج کیا جاتا ہے، یعنی کہ ساؤتھ نیزل ڈراپ، نشوک نیزل انہیلر، جس کے ذریعے صرف دماغ کا تنقیہ ہوتا ہے، یا خلط بلغم و سودا کا اخراج ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہے استفراغ باعتبار طبعی، غیر طبعی اور صناعی۔ طبعی یعنی کہ وہ استفراغ جو طبیعت خود سے خارج کرتی ہے، جیسے دستوں کا آنا، قے کا آنا، حیض کا آنا، پسینے کا آنا، پیشاب کا آنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مواد اور رطوبات جسم میں ہونے چاہیے، تو وہ طبیعت کے تقاضے کے خلاف بدن ان موادوں کو، ان رطوباتوں کو جسم سے خارج کراتی ہے، تو اس کو استفراغ غیر طبعی بولتے ہیں۔ استفراغ صناعی یعنی کہ طبیب کی مدد سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت استفراغ کو خارج کرنے پر خود قادر نہیں ہوتی، بلکہ طبیب کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ طبیب کا مزحل دینا، قے کرانا، حیض اور پیشاب کرانا، عمل تاریک کے ذریعے پسینہ اخراج کرانا، نکسیر کا جاری کرنا، فسد کے ذریعے خون کا نکالنا۔ استفراغ باعتبار منافذ و مسالک، اس کے کئی سارے ٹائپس ہیں، جیسے کہ اسہال، قے، تعریق سویٹنگ، ادرار بول، ادرار حیض اور ادرار لبن، تنفیذ، فسد، حجامات کے ذریعے، ارسال علق، لیچنگ، عمل قیء، کوٹرائزیشن، دلک، مساج، ریاضیات، حمام، عمالہ، حقنہ، ضماد، طلا، مرہم، تقمید یا تقور، فارمنٹیشن، نسور یا سکون، شاربات، شیاف، حمول، فتیلہ،
الام درد پیدا کرنا، انقباب ویپرائزیشن یا بھپارا جس کو بولتے ہیں، اور تنویم سلانا سیڈیشن، تنویم یعنی سلانے کے لیے. تو یہ ہو گیا باعتبار منافذے و مسالک. نیکسٹ ٹاپک پہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹاپک پہ آئے گا اسہال.